اتنی خطرناک سازشوں کے ذریعے عبادت گاہوں پر غاصبانہ قبضہ جمانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حالیہ جو معاملات ہیں اس سے بھی آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان حالات کے پیش نظر ہمارے پاس منصوبہ کیا ہے، ہمارے پاس لائے عمل کیا ہے، کس رخ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہنگامے دن بدن ہمیں جگا رہے ہیں اور ہم خواب غفلت میں ہیں یا کسی اور رخ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہے یا کچھ ہمیں شعور نہیں ہے۔ اصل جس منصوبے کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ کریں کہ حالات بدلنے کی بنیاد پر، ماحول متاثر ہونے کی بنیاد پر، ظلم و ستم کی آندھیاں چلنے کی بنیاد پر آج بہت سارے مسلمان اپنے دین سے دور ہونے کی کوشش میں ہے اور ایمان کا دامن چھوڑنے کی کوشش میں ہے۔ تو یہ ایمان کا دامن چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مصیبت اور ظلم کی آندھیاں چل رہی ہوں اور ایک مرد مومن مجاہد بن کر کے ان کے سامنے پہاڑ کی طرح مستحکم ہو کر کے ڈٹا رہے۔ آنے والی آندھیاں خود بخود راستہ کاٹ کر کے نکل جائیں گی۔ ایمانی حالت میں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام باوفا بن کر ہر موڑ پر، ہر قدم پر کھڑا رہے گا اور دنیا دیکھ کر کے کہے گی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ ہاتھوں میں ہتھیار بھی نہیں ہے، ظاہری اسباب بھی نہیں ہیں، لیکن صرف اور صرف ایمانی لذت کی بنیاد پر بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ہم آپ کے غلام باوفا ہیں، ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے پیچھے ہم لڑیں گے، دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اپنی جانیں آپ کے قدموں میں قربان کریں گے۔ یہ ایمان کی لذت تھی، یہ ایمان کی مٹھاس تھی جس کی بنیاد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، جنگ بدر کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے ایمانی حالت میں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام باوفا بن کر ہر موڑ پر، ہر قدم پر کھڑا رہے گا اور دنیا دیکھ کر کے کہے گی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ آپ کو ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا، ایمان پر ثابت قدمی مشکل ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں ایمان والا جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، بہت ساری برائیوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، حلال روزی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اور اس کا اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے یا کاروبار چل تو رہا ہے لیکن بہت معمولی بکری ہو رہی ہے، کم پونجی اس کو حاصل ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ اسے تانا دیتے ہیں بہت زیادہ ایمان والا ہو گیا ہے، بہت زیادہ امانت دار ہو گیا ہے، بہت زیادہ حلال روزی کی تلاش میں ہے، اس لیے دکان صحیح چل نہیں رہی ہے، صحیح کاروبار ہو نہیں رہا ہے، تمہارے اندر کوئی انقلاب تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اسے جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، حرام روزی حاصل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر تمہارا امتحان ہے کہ اگر تمہیں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے تو جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے، بے وفائی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر فرمان مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ وہ ڈریں جو آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈریں، خوف زدہ ہوں۔ کس چیز سے اللہ نے ڈرایا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو انہیں کوئی مصیبت آئے گی یا دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فرمان رسول کو سامنے آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے باوجود
اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف زندگی گزارنا یہ مصیبت کے آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر نور پر جلوہ فرما لائق صد تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ، حفاظ کرام و حاضرین و حاضرات، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرات گرامی، آج کا یہ شاندار اجلاس، تاریخ ساز اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، دارالعلوم سلطان الہند کے سالانہ دستار عالمیت و حفظ و قرأت کے طور پر منعقد ہے۔ ابھی آپ نے طالبان علوم نبویہ کے سروں پر دستار حفظ اور دستار قرأت سجاتے ہوئے دیکھا۔ علماء اور مشائخ کے ہاتھوں حفاظ کرام کو دستار حفظ و قرأت سے نوازا گیا۔ یہ دارالعلوم کی ایک عظیم بلکہ شاندار کامیابی کا حسین منظر تھا۔ کسان جب کھیت میں محنت کرتا ہے اور جب پھل سامنے آتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دارالعلوم کے اراکین، منتظمین، معاونین، بالخصوص اساتذہ کرام کے لیے آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ان کی محنتوں کا ثمرہ آج ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرات، آج کی یہ تاریخ ساز کانفرنس سرکار مدینہ کانفرنس کے طور پر جس کا انعقاد کیا گیا، کچھ اہم پیغامات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور میرے بعد
برادر گرامی وقار محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا خطاب نایاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ آج کی اس تاریخ میں ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھنے کے بعد ہر درد مند مسلمان اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ دن بدن ہمارے دلوں پر چوٹ پہنچائی جا رہی ہے، لیکن علاج ہمیں ملتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ حضرات خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ افراتفری کا ماحول رہے گا تو آپ تقریر بھی سن نہیں پائیں گے۔ جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ بیچ میں اس طرح نہ کھڑے ہوں، ڈسٹرب نہ کریں، چپ چاپ بیٹھیں۔ جلسہ منعقد کرنے کا حضرت کی تقریر سنیں، صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ بھیڑ اکٹھا کریں اور کوئی تماشا دیکھیں۔ اتنا جو خرچہ کیا گیا ہے، منتظمین نے آپ کے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں، یہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اگر آپ افراتفری کا ماحول رکھیں گے اور دوسری طرف توجہ دیں گے تو جو اصل مقصد ہے اس مقصد کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ پوری توجہ ادھر رکھیں۔ آج کے حالات اس قدر کربناک ہیں کہ شاید ہی کوئی درد مند مسلمان رات کو آنسو نہ بہاتا ہو۔ ان حالات کو دن بدن ہم دیکھتے جا رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، نیوز اور اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کس طریقے سے ماحول میں نفرتوں کا زہر گھولا جا رہا ہے، کس طرح کی سازشوں سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، کتنی خطرناک سازشوں کے ذریعے عبادت گاہوں پر غاصبانہ قبضہ جمانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حالیہ جو معاملات ہیں اس سے بھی آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان حالات کے پیش نظر ہمارے پاس منصوبہ کیا ہے، ہمارے پاس لائے عمل کیا ہے، کس رخ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہنگامے دن بدن ہمیں جگا رہے ہیں اور ہم خواب غفلت میں ہیں یا کسی اور رخ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہے یا کچھ ہمیں شعور نہیں ہے، یا ہم نے جان بوجھ کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے۔ جب کسی کے گھر کے سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہو اور اس کے گھر کو جلانے کی ساری سازشیں ہو چکی ہوں تو وہ سکون کی نیند سو نہیں سکتا۔ اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اپنا گھر بھی بچانا ہے اور اپنی جان بھی بچانا ہے، اور اگر گھر نہ بچا سکا تو کم سے کم اپنی جان بچانے کی فکر تو کرے گا۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ اتنے شدید اور اتنے خطرناک اور کربناک حالات ہونے کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان بالکل ہی ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس زندگی کو دیکھ کر کے کبھی کبھی ہمیں خود رونا آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ علماء کرام کی نصیحتوں کو سننے کے باوجود بھی احساس نہیں۔ عزیزان گرامی،
اس وقت ہمیں بیدار ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ خواب غفلت کا مطلب یہ ہے کہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے قدموں کے نیچے سے ہماری زمین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، دفاع کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ آج میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں اس کا ایک بہترین علاج اور اس کا ایک بہترین طریقہ عمل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، یہ حدیث مبارکہ جس کی ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی، اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلاۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، ایمان کی لذت اسے ملے گی، ایمان کی مٹھاس اسے ملے گی جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی۔ یہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس ملنے کا فائدہ کیا ہے؟ اصل جس منصوبے کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ کریں کہ حالات بدلنے کی بنیاد پر، ماحول متاثر ہونے کی بنیاد پر، ظلم و ستم کی آندھیاں چلنے کی بنیاد پر آج بہت سارے مسلمان اپنے دین سے دور ہونے کی کوشش میں ہے اور ایمان کا دامن چھوڑنے کی کوشش میں ہے۔ تو یہ ایمان کا دامن چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ مصیبتیں دین سے دور ہونے کی بنیاد پر دور ہو سکتی ہیں؟ جو مصیبتیں آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، جن مصائب و آلام کی چکیوں میں ہم پیس رہے ہیں، کیا دین سے دور ہونے کی بنیاد پر یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی؟ ایمان کا دامن چھوڑنے کی بنیاد پر کیا ہمارے اوپر ظلم ختم ہو جائے گا؟ کیا ہم ظالم کے ظلم سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ظلم اور بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر ظلم کم بھی ہوگا تب بھی ہمارے اندر بے چینی اور بے قراری پیدا ہوگی۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا ایمان مستحکم ہوگا، جسے ایمان کی لذت حاصل ہوگی، وہ ہر مصیبت میں مضبوط پہاڑ بن کر کے ڈٹا رہے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مصیبت اور ظلم کی آندھیاں چل رہی ہوں اور ایک مرد مومن مجاہد بن کر کے ان کے سامنے پہاڑ کی طرح مستحکم ہو کر کے ڈٹا رہے۔ آنے والی آندھیاں خود بخود راستہ کاٹ کر کے نکل جائیں گی، لیکن جہاں ہماری ایمانی کمزوری کی بنیاد پر ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، وہیں ہم ان مصیبتوں کے شکار ہو کر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے اسی وجہ سے آج ضرورت جس چیز کی ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ وجد حلاوت الایمان، یہ حدیث پاک کا لفظ ہے، زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اسے حاصل ہوگی جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ دل میں آ جائے، یقیناً اسے ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی مٹھاس ملے گی، اس کا ایمان مستحکم ہوگا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ بڑی تیز آندھیوں کے سامنے بھی مرد مجاہد بن کر کے ڈٹا رہے گا۔ اور یاد رکھو، مصیبتیں آتی رہیں گی، ظلم کی آندھیاں چلتی رہیں گی اور ہمیں چھلنی کرتی رہیں گی، لیکن اس کے باوجود ہمارے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں ہوگی، اور نہ ہم کبھی دشمنوں کے سامنے کاسائے گدائی لے کر کے بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوں گے، بلکہ ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے
ہر چیز کا جواب دینے کے لیے کھڑے رہیں گے، یہاں تک کہ اپنی جان کی آخری بازی بھی لگانے کے لیے تیار رہیں گے۔ اسی منظر کو پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام محمد رضا قدس سرہ یوں عرض کرتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عشق مصطفیٰ کا درد جس کے دل میں پیدا ہو جائے، اسے دنیا کی کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی حکومت کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے اندر عشق مصطفیٰ کا درد پیدا ہو جائے، وہ زمانے میں سب سے بڑا سلطان ہوگا۔ اس کے سامنے دوسری قومیں کاسائے گدائی لے کر کے بھیک مانگتی ہوئی کھڑی ہوں گی۔ حضرات، آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہم سے حفاظت کی بھیک مانگو، ہم تمہیں پروٹیکشن دیں گے، تمہیں حفاظت دیں گے۔ ہمیں کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی حفاظت کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت اپنے دل میں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے اسی لذت کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان بہت کماتا ہے اس لیے تاکہ اس کو اچھا کھانا ملے، اچھے کپڑے پہننے کو ملے، اچھا مکان ملے اور اچھی چیزیں استعمال کے لیے ملے، لیکن کمانے کے بعد بھی اچھے کھانے دسترخوان پر سجے ہوں لیکن زبان پہ ذائقہ ہی نہ ملے تو اس کے ان کھانوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں، لذت نہ ملے تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بھی اس کے سامنے ہیچ ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لہذا دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کی حقیقی لذت اگر تمہیں چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت دل میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جسے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے حقیقت میں سرفراز بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے حقیقی معنوں میں وہ لطف اندوز ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عطا کردہ نعمتوں میں اور اضافہ بھی فرماتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، یہ مومن کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی، یہی ایمان کی لذت، یہی ایمان کی مٹھاس صحابہ کرام کو حاصل ہو چکی تھی، جس کی بنیاد پر میدان جنگ میں جاتے ہوئے کبھی وہ پیچھے ہٹتے نہیں تھے بلکہ ہمیشہ قدم آگے بڑھاتے نظر آتے تھے۔ یہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت تھی کہ میدان بدر میں 313 پہنچے تھے، نہتے تھے، ہاتھوں میں ہتھیار بھی نہیں ہے، ظاہری اسباب بھی نہیں ہیں، لیکن صرف اور صرف ایمانی لذت کی بنیاد پر بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہے فاذهب انت وربک فقاتلا، ہم آپ کے غلام با وفا ہیں، ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے پیچھے، ہم لڑیں گے، دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اپنی جانیں آپ کے قدموں میں قربان کریں گے۔ یہ ایمان کی لذت تھی، یہ ایمان کی مٹھاس تھی، جس کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے جو عشق رسول کا مظاہرہ کیا تھا، آج بھی تاریخ کے اوراق میں سنہرے حرفوں میں لکھا جانے کے قابل ہے۔ عزیزان محترم، اسی ایمانی مٹھاس اور ایمانی لذت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی اگر ہماری دلوں میں ایمانی لذت حاصل ہو جائے تو دشمن کا ظلم ہمیں ظلم نظر نہیں آئے گا۔ دشمن کی طرف سے بھیجی جانے والی مصیبتیں، یعنی مصیبتوں کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالی ہمارے اندر قوت مدافعت بھی عطا فرمائے گا، قوت برداشت بھی عطا فرمائے گا، حلم اور تحمل بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہر مصیبت کے وقت ہم ایمان کی حالت میں دشمنوں کے مقابل میں کھڑے رہیں۔ آج ضرورت اس بات کی اس لیے میں محسوس کر رہا ہوں، جہاں دین کی دعوت دینے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف اٹھنے والی آندھیوں کے مقابل میں کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو اکثر دم دبا کے بھاگتے نظر آتے ہیں، لومڑی بن جاتے ہیں۔ لیکن جہاں صرف اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے، اپنے جائیداد اور اپنی پراپرٹی کی بات آتی ہے، تو وہاں تو
سب کچھ اپنا جوش اور اپنی جواں مردی دکھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لہذا اسی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ آج اللہ کے مقدس دین کی حفاظت کے لیے ہماری توجہ کیوں نہیں ہے؟ اگر توجہ اس طرف ہو جائے تو پھر ہماری جان کی حفاظت بھی اللہ فرمائے گا اور مال کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت جس کے اندر ہوگی وہ ہر مصیبت کے وقت ایمانی حالت میں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام باوفا بن کر ہر موڑ پر ہر قدم پر کھڑا رہے گا اور دنیا دیکھ کر کے کہے گی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. یہ ڈاکٹر اقبال نے اس موقع پہ کہا تھا جب انگریزوں نے ایمانی قوت کو ختم کرنے کے لیے پلان بنایا تھا، ایمان والوں کی کمزوری کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی. ایمان والے کہاں کمزور ہوتے ہیں، مومنوں کو کہاں شکست دی جا سکتی ہے، ایمان والوں کو کہاں زیر کیا جا سکتا ہے. انگریزوں نے یہ پلان ڈھونڈا تھا اور اس پلان کے تحت انہوں نے اس نقطے کو حاصل کیا اور اس تجویز کو پاس کیا کہ جب تک ایمان والوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن ہے، محبت رسول میں سرشار ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، وفاداری کا جذبہ ہے، انہیں کبھی زیر نہیں کیا جا سکتا، انہیں کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، انہیں کبھی ہم ہرا نہیں سکتے. اس لیے انہوں نے ایمانی قوت کو کمزور کرنے کے لیے دوسرے ہتھیار اور دوسرے حربے استعمال کرنا شروع کر دیا. وہ کون سا ہتھیار جو انگریزوں نے ایمانی قوت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا؟ وہ سب سے بڑا ہتھیار جو انہوں نے استعمال کیا، عشق رسول کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بڑا ہتھیار تھا، نشہ اور حسن. ان دونوں کو پیش کر کے ایمان والوں کو ان کے دلوں سے عشق رسول کی شمع کو بجھانے کی کوشش کی اور ایمانی حرارت کو کمزور کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر اقبال نے اس شعر کے اندر ایمان والوں کو ایک عظیم پیغام بھی دیا ہے کہ جب تک تمہارے دلوں کے اندر محبت رسول کی خوشبو ہوگی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور وفاداری کا جذبہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، بلکہ وہ گھبرا جائے گی. انہیں خوف ہے تو ایمان والوں سے خوف ہے، آج بھی انہیں ڈر ہے تو عاشقان مصطفیٰ سے ڈر ہے، اس لیے کہ دنیا میں جب بھی انقلاب پیدا ہوا ہے عاشق مصطفیٰ سے انقلاب پیدا ہوا ہے. اسی عشق مصطفیٰ کی طرف دعوت دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا قدس سرہ یوں عرض کرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایمانی قوت اسی کا نام ہے. حضرات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا قدس سرہ صحیح معنوں میں عشق رسول کے عظیم داعی کا نام ہے، محبت رسول کی عظیم تبلیغ کا نام ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پوری دنیا سنیت کو بلکہ عالم اسلام میں یہ پیغام نشر کیا ہے کہ حقیقت میں ایک مومن کی کامیابی کا سب سے بڑا راز عشق مصطفیٰ ہے. حقیقت میں کامیابی کا راز عشق مصطفیٰ ہے. اس لیے دعا بھی کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. یعنی عشق مصطفیٰ ہی ہماری جان ہے، عشق رسول ہی ہماری اصل جان ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے روز اس میں اضافہ فرمائے. روز فضو کرے خدا، اللہ اس میں اضافہ فرمائے. آج دنیا کے مسلمان دولت کے اضافے کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری دولت میں اضافہ فرما، اے اللہ ہماری دولت کو اور بڑھا دے، ہمارا مال بڑھتا رہے. دولت کے بڑھنے اور مال کے بڑھانے کی دعا کرتے ہیں، مگر عاشق مصطفیٰ کی دعا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی دولت کو بڑھانے کی دعا نہیں کرنی ہے بلکہ عشق مصطفیٰ کو بڑھانے کی دعا کرنی ہے. اور حقیقت میں یہی کامیابی کا راز ہے. اور یہ عشق رسول کی دولت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟
یہ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی اسے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی، حلاوت ایمان پائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے علاوہ ما سوا سے سب سے زیادہ ہو جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو۔ اب اس کی صرف ایک مثال اور ایک عظیم نمونہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونے کا خاص مطلب یہ ہے دنیا والوں کا منصوبہ، دنیا والوں کا پیغام، دنیا والوں کا فیصلہ ایک طرف اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ایک طرف۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر دنیا والوں کا فیصلہ ایک طرف ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ایک طرف ہے تو اس کی شان تو یہ ہے، مومن کی شان تو یہ ہے، مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو پہلے تسلیم کرے، اس کے بعد دنیا والوں کا فیصلہ ہوگا۔ اگر موافق ہے تو ٹھیک ہے، موافق نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، انسان کسی سے بھی اگر محبت کرے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ یہ بھی ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت پانے کا ایک سب سے عظیم سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ ایک بہت عظیم ٹاپک ہے، لہذا میں بہت مختصر انداز میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے عرض کر کے گزر جا رہا ہوں کہ ہر انسان سے محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ مخصوص حضرات ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے، جیسے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بھائی سے محبت ہوتی ہے، بہن سے محبت ہے، شادی شدہ ہیں تو بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، استاد سے محبت ہے، پیر سے محبت ہے، اولیاء اللہ سے محبت ہے۔ لیکن ان ساری محبتوں کا عالم صرف اور صرف یہ ہو کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور اگر کسی سے محبت ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اور اولاد اور گھر والوں سے بھی محبت ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، یقیناً یہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس پانے کا سب سے عظیم ذریعہ ہوگا۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھی رہیں، ان کو کھڑے ہونے جائیں، آپ تو علماء اور حفاظ ہیں، آپ کو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، یہیں آ جائیں گے، آپ دیکھ لیں گے، ایسا نہیں کہ بیٹھیں گے تو نظر نہیں آئیں گے۔ بیٹھ جائیے آپ حضرات، بیٹھ جائیے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، کاہے کو کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی؟ افراتفری کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے، دینی آپ جلسہ بیٹھے ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہو رہی ہے۔ ہاں میں جلسہ ہے، یہ بار بار کیسے کھڑے ہو جا رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تشریف رکھیں، سنیں، بس حضرت آنے والے ہیں چند دن، بیٹھے اپنی اپنی جگہ پر۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، جو ادھر کھڑے ہیں ان سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں بیٹھ جائیں۔ ابھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سننے کے لیے لوگ تیار نہیں، فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ میں پیش کر رہا ہوں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب بھی وہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، لہٰذا ان کی زبانی بھی آپ کو سننا ہے، تو کیوں آپ بے چین اور بے قرار؟ انشاءاللہ العزیز آئیں گے، بیٹھیں گے، خطاب بھی ہوگا، اطمینان سے سنیں گے، تو آپ ماحول کو خراب نہ کریں۔ دینی جلسہ ہے، اس میں ڈسپلن ہونی چاہیے۔ جتنا ادب تہذیب کا مظاہرہ کریں گے، پوری دنیا میں یہ پیغام نشر ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہ پیغام نشر ہو رہا ہے، یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوں وہ یہ کہیں کہ فتح پور شیخاوٹی والے مہذب نہیں تھے، تہذیب والے نہیں تھے۔ یہ جملہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ تہذیب یہ ہے کہ ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، لہذا آپ کو دیدار کرنے کا بھی موقع ملے گا، ان کے خطاب کو سننے کا بھی موقع ملے گا۔ آپ حضرات ماحول کو خراب نہ کریں، اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ یہ جلسہ جب سجا ہے اور خطاب ہو رہا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے تو ماحول خراب ہو جائے گا۔ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہ تھا، خاص طور پر جو علم حدیث کا درس دیتے تھے محدثین، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ
اور اسی طرح سے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ حدیث مصطفیٰ کا جب درس دیتے تھے تو مجمع جو بیٹھا رہتا تھا وہ پوری طرح سے اتنا متوجہ ہوتا اور اتنی سنجیدگی اتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے کہ گویا ان کے سروں پر اگر پرندہ بھی بیٹھے تو اڑنے، اور ان کے اندر صرف اور صرف توجہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تھی کہ فرمان مصطفیٰ بیان کیا جا رہا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، اس وقت توجہ گنبد خضرا کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ درس حدیث پیش کر رہے ہیں اور اوپر سے سانپ گرا، زہریلا سانپ گرا، مگر ان کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، بے چینی اور گھبراہٹ نہیں ہوئی، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ حدیث مصطفیٰ بیان کرتے رہے، اور پھر بیان کر کے آپ جب فارغ ہوئے تو وہ سانپ خود بخود ادھر سے نکل گیا۔ یہ حدیث مصطفیٰ کا ادب بتا رہا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو جب پڑھا جائے، پیش کیا جائے اور آپ کو سننے کا موقع ملے تو آپ کی توجہ گنبد خضرا کی جانب ہو، سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر عشق رسول کی گرمی محسوس کرتے ہوئے فرمان رسول کو سننے کی کوشش کریں۔ ادھر توجہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ابھی آنے والے ہیں، آ جائیں گے، وہ جب آ جائیں گے تو خطاب انہی کا شروع ہوگا، بس آخری گفتگو سن لیں توجہ کے ساتھ۔ تو میں جو حدیث مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں یہ اس کے آخری الفاظ، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی اسے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت ملے گی۔ 2 چیزوں کو میں نے بیان کر دیا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور کسی سے بھی اگر محبت ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب تیسری چیز بہت غور سے سنیے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ کفر کی طرف جانے کو ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو، یعنی کفر کی چیزوں سے، کفر کی علامتوں سے، شعار کفر سے اتنا متنفر ہو جائے، اتنا دور ہو جائے جیسے آدمی آگ سے دور بھاگتا ہے۔ آگ کی، کیونکہ آگ انسان کو جھلسا دیتی ہے، آگ کے قریب کیوں نہیں جاتا انسان کہ جل جائے گا یا تو بدن جھلس جائے گا، اس لیے آگ کے قریب جانا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر کسی سے کہا جائے کہ میں تمہیں آگ میں ڈالوں تم اس کو پسند کرو گے، کوئی نہیں کہے گا کہ میں پسند کرتا ہوں، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ مجھے آگ میں نہیں جانا ہے، آگ سے دور بھاگتا ہے، آگ اگر لگے تو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنی بہترین مثال کے ذریعے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، ایمان اتنا پختہ ہو جائے، ایمان اتنا مستحکم ہو جائے کہ کافر کفر کی ساری علامتیں لے کر کے آ رہا ہو، کافر تمہارے سامنے دنیا کی دولتوں کو پیش کر کے لالچ دے رہا ہو، تب بھی تمہیں کفر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنا ہے، کفر کی طرف نہیں جانا ہے، شعار کفر کو نہیں اپنانا ہے، بلکہ کفار کو یہی جواب دینا ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، لہذا زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہوگا، لہذا ہم کفر کو کبھی پسند نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو یہ شعر پیش فرمایا ہے اس کو ہمیشہ گنگناتے رہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے، آخری جملہ یہ بہت اہم جملہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج پوری دنیا کی جو ساری طاقتیں ہیں، جو اسلام مخالف قوتیں ہیں، ان کا ایک مشن یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم نہ رہے، چھوڑ دے، ایسے حالات بنائے جائیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا عظیم پیغام دے رہے ہیں، اور ہماری بھی توجہ اور ہماری آرزو اور ہماری تمنا یہی ہونی چاہیے کہ زندگی کی آخری سانس تک ہم ایمان پر قائم رہیں۔ بتائیے آپ کی توجہ ہے، آپ کی آرزو ہے، آپ کی تمنا ہے کہ نہیں؟ زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ایمان پر ثابت قدم رہنے کی آرزو بھی رکھیں، تمنا بھی رکھیں اور اس کی خواہش بھی رکھیں، تو اس کے لیے یقین جانیں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ
آخری سانس تک ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دنیا کی ساری تحریکیں، وہ تمہیں دین سے دور کرنے کی کوششیں کر کر کے تھک جائیں گی، لیکن تم کو انہیں یہی جواب دینا ہوگا کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ حضرات، ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے، ایسا ماحول ہوگا، ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ مومن کو ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا، بہت دشوار ہو جائے گا۔ ایسے مثال دی گئی کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا، کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا کتنا مشکل ہوگا، کتنا دشوار ہوگا۔ ایسے حالات بنائے جائیں گے کہ آپ کو ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا، ایمان پر ثابت قدمی مشکل ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں ایمان والا جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، بہت ساری برائیوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، حلال روزی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اور اس کا اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے یا کاروبار چل تو رہا ہے لیکن بہت معمولی بکری ہو رہی ہے، کم پونجی اس کو حاصل ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ اسے تانا دیتے ہیں بہت زیادہ ایمان والا ہو گیا ہے، بہت زیادہ امانت دار ہو گیا ہے، بہت زیادہ حلال روزی کی تلاش میں ہے، اس لیے دکان صحیح چل نہیں رہی ہے، صحیح کاروبار ہو نہیں رہا ہے، تمہارے اندر کوئی انقلاب تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، لہذا اسے جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، حرام روزی حاصل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر تمہارا امتحان ہے کہ اگر تمہیں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے تو جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے، بے وفائی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر فرمان مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنا۔ بے شک اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ وہ ڈریں جو آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈریں، خوف زدہ ہوں۔ کس چیز سے اللہ نے ڈرایا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو انہیں کوئی مصیبت آئے گی یا دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فرمان رسول کو سامنے آنے کے بعد بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے باوجود اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف زندگی گزارنا، یہ مصیبت کے آنے کا سبب بن سکتا ہے، یہ آفتوں اور بلاؤں کے آنے کا سبب بن سکتا ہے، اور عذاب علیم میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف ایک مثال دے کر کے گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ آپ کو تاریخ یاد ہوگی، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں غزوہ احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کو ایک درے پر کھڑا فرما دیا، پہاڑ پر کھڑا کر دیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ دشمن کی فوج آئی، مقابلہ ہوا، اور جو صحابہ میدان جنگ میں تھے انہوں نے مقابلہ تو کیا اور بہت زبردست مقابلہ کیا، دشمن کفار کی فوج شکست کھا گئی، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ جب وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے تو اس وقت کا دستور تھا کہ جب دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگتا ہے تو اس کے جو ہتھیار چھوڑ کر کے جاتا ہے اسے مال غنیمت کے طور پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے، اور ادھر جن صحابہ کو حضور نے ایک جگہ کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، جنگ تو ختم ہو گئی، ہمارے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، وہاں سے ہٹ گئے۔ وہاں سے ہٹنا تھا کہ وہی دشمن کی فوج جو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئی تھی واپس ادھر ہی سے وہ آئی، اور انہوں نے فوراً اچانک ان پر حملہ کیا، اور اسی وقت صحابہ اکرام میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ تاریخ ہے، یہ غزوہ احد کا موقع ہے۔ تو یہاں پر محدثین نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا ہے، ہم اس کو خطا نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ سے جو چیز سرزد ہوئی وہ خطا اجتہادی اسے کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ جب تک جنگ ہو رہی وہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن حضور نے مطلق فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، کیونکہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ دشمن ادھر ہی سے حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، حضور کو اس بات کا علم تھا کہ یہی دشمن کی فوج جب ادھر سے جائے گی واپس ادھر سے آئے گی، اسی لیے حضور نے یہاں پر صحابہ کو کھڑا کیا تھا، لیکن ان کا ہٹنا
یہ ان کے آنے کا سبب بن گیا۔ یہاں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پوری طرح سے عمل نہ کرنے کی بنیاد پر ایک بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، ایک بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس عشاق رسول کہتے ہیں کہ جب صحابہ جو سچے عاشق رسول بھی ہیں، غلامان باوفا ہیں، لیکن ان سے خطائے اجتہادی سرزد یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ حضور نے اس موقع تک کے لیے فرمایا تھا اس لیے ہٹ گئے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھلم کھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھو، اور کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو داڑھی چھلا رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہے کہ حکم کی خلاف ورزی ہے؟ خلاف ورزی میں زندگی گزارنے والے ہوش میں آ جائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ وہ ڈریں جو آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، فتنے میں مبتلا ہوں گے یا تو عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، تو اسی زندگی میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں گے آپ حضرات؟ زور سے بولیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پوری طرح سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کو اطاعت رسول، اطاعت مصطفیٰ کہا گیا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت و فرمانبرداری کر لیتا ہے وہ یقیناً اللہ کا فرما بردار ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر لی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لی وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ آج ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ دولت میں، مال میں، اقتدار میں، جائیداد میں، ظاہری عزت و شوکت میں، یہ کامیابی تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ آج ہمیں اس بات کا عہد لے کر کے جانا ہے۔ آج سرکار مدینہ کانفرنس کی اس عظیم مجلس سے، دارالعلوم سلطان الہند کے اس عظیم اجلاس سے آپ کو یہ پیغام لے کر کے جانا ہے، اور آپ کو یہ عہد کر کے جانا ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے والا بنانے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں گے آپ حضرات؟ آپ نے جو کہا انشاءاللہ اللہ نے سن لیا، لیکن اب آپ کو اس پر قائم بھی رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر کہہ کے جا رہے ہیں اور پھر ادھر وہی پرانی زندگی، جیسے پہلے حالات تھے ویسے ہی حالات۔ اب حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اب ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو دنیا کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان حالات سے متاثر ہو کر ہم خلاف رسول زندگی گزارنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری زندگی کتنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاریں گے تو شاید ہمارے اوپر اور بڑی مصیبتیں آ جائیں گی، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ ایسا خیال نہ رکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ زندگی تو ہماری جتنی اللہ نے لکھی ہے اتنی تو ہمیں زندگی گزار کر کے جانا ہے، اور ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر کائنات میں جو بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب فنا ہو جائیں گے، چاہے وقت کا نمرود ہو، وقت کا فرعون ہو، صاحب اقتدار ہو، سب کو فنا ہونا ہے، سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ لہٰذا پھر اس دنیا کی لالچ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کو چھوڑ کر کے ہم کون سی لذت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ لہٰذا آپ سے میں التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت میں سرشار کرنے کی کوشش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی جو حدیث پاک میں نے پیش کی ہے اس میں جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کی ہے وہ 3 چیزوں کو یاد رکھیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز آپ کو ایمان کی لذت
اور ایمان کی مٹھاس ملتی رہے گی۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور نعمت ایمان اور ایمانی لذت عطا فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں اس بات پر صرف امید ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے ایمانی حرارت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ حفاظت کی بات آئی ہے، چونکہ اس وقت کے حالات کے پیش نظر ہمارے کچھ احباب ہم سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اس وقت مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہے، ہر طرف سے پریشانیاں ہیں، ظالم ظلم کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے نہ گھر محفوظ ہیں نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، ہماری جان محفوظ نہیں ہے، تو حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام کا نظریہ، صحابہ کرام جو غلامان باوفا ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول ہیں، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں سرشار ہو جائیں اور وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جائے اور پوری زندگی وفاداری مصطفیٰ میں گزرے تو دنیا کی ہر طاقت ہمارے قدموں کے نیچے زیر کر دی جائے گی، حفاظت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سفینہ رضی اللہ، سفر میں جا رہے تھے، دریا کے سفر میں کشتی میں سوار ہیں، بیچ دریا میں اچانک دریا کے اندر طوفان آیا اور کشتی الٹ گئی، جس کشتی میں سوار تھے وہ سب کے سب ڈوب گئے، حضرت سفینہ بھی اس میں تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ کر کے وہ حضرت سفینہ کے قریب آ گیا۔ وہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اس تختے پر سوار ہوئے، اس تختے کے سہارے دریا کے کنارے پہنچے۔ دیکھیے اسی کشتی میں سوار جتنے تھے وہ سب ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے، لیکن حضرت سفینہ اس کشتی سے ٹوٹا ہوا جو تختہ تھا اسی تختے کے سہارے ساحل سمندر پر پہنچ گئے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جان بچ گئی۔ لیکن جیسے ہی آپ ساحل سمندر پر آئے تو آپ کو بھوک لگی تھی، کافی بھوک، تو آپ نے سوچا کہ ادھر قریب میں جنگل نظر آ رہا ہے تو جنگل میں کوئی کھانے والا پھل مل سکتا ہے، پھل کھا کر کے اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں۔ جیسے ہی جنگل میں اندر آپ داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر منہ کھول کر کے آپ کی طرف لپک کر آ رہا ہے۔ شیر کو دیکھ کر کے انسان کی ویسے ہی حالت خراب ہو جائے، شیر قریب آ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ شیر بھی کئی دن کا بھوکا ہے اور اس کو ایک غذا مل گئی ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ شیر مجھے کھانے کی نیت سے قریب آیا، میں نے اس سے کہا میں غلام رسول ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اتنا کہنا تھا، وہی شیر حضرت سفینہ کے قدم کو چومنے لگا، قدم کا بوسہ دینے لگا، اور پھر وہی شیر حضرت سفینہ کو جنگل سے باہر بستی میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے کہ اس راستے سے آپ جائیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ بیان فرمایا، اس واقعے سے محدثین فرماتے ہیں یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام باوفا صحیح معنوں میں عاشق رسول ہے تو دنیا کی ہر مخلوق اسے پہچانتی بھی ہے کہ یہ واقعی غلام رسول ہے، لہذا ہر مخلوق اس کی عزت کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ لہذا آج اگر دشمن تمہارے سامنے تمہیں نیست و نابود کرنے کی کوشش میں لگا ہے، لیکن آپ کو صحیح معنوں میں عاشق مصطفیٰ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا مظاہرہ کرنا، صحیح معنوں میں غلامی مصطفیٰ کا مظاہرہ کرو، انشاءاللہ العزیز دنیا کی جتنی طاقتیں تمہیں نیست و نابود کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہے گا، اللہ کے دین کا پرچم بلند ہوتا رہے گا۔ اب آخر میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک اور پیغام دے کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، چونکہ دارالعلوم کا اجلاس ہے، سالانہ جلسہ دستار حفظ و قرأت کا اجلاس ہے، جلسہ عالمیت کا اجلاس ہے، جہاں پر بہت سارے عالم بن کر کے فارغ ہو رہے ہیں، یہاں سے حافظ و قاری بن کر کے فارغ ہو رہے ہیں۔ اس منظر کو بھی آپ نے دیکھا۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے پیش کر کے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں
کہ آپ بھی یہی فکر رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغدو عالمن او متعلمن او صاحبا لہو او محبا لہو فلا تکن الخامس فتہلک، یا تو تم عالم بن جاؤ، یا تو عالم بن جاؤ، یا تو متعلم بنو یعنی علم حاصل کرنے والا بنو، یا عالم کا دوست بنو، یا عالم سے محبت کرنے والا بنو، پانچویں مت بنو، ہلاک ہو جاؤ۔ یہ فرمان رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تمام امت مصطفیٰ کو، اپنے سارے غلاموں کو حضور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم عالم بن جاؤ، یا متعلم بنو، یا عالم کا دوست بنو، عالم سے محبت کرنے والا بنو، پانچویں مت بنو، ہلاک ہو جاؤ۔ عالم سے محبت کرنے کی بات آئی تو الحمدللہ یہ ہمارے معاشرے میں محبت عالم کا جذبہ تو ہم نے محسوس کیا ہے، لہذا اور مزید اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عالم سے محبت کا ایک خاص مطلب یہ بھی ہو کہ عالم دین سے علم دین حاصل کرنے کی نیت بھی ہو، اور ان سے مسائل شرعیہ، شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل سیکھنے کی کوشش کریں، دین مصطفیٰ کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ عالم دین سے اگر محبت ہے اور عالم دین کے دوست بن گئے تو انشاءاللہ العزیز جہالت کی وادی سے آپ نکل جائیں گے، جہالت کی وادی سے نکل کر کے علم کی روشنی میں آ جائیں گے، اور جہاں علم کی روشنی میں آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے اندر ایمانی لذت اور ایمانی مٹھاس بھی آپ کو حاصل ہوتی رہے گی، اور فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں صحیح معنوں میں شریعت مصطفیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے عظیم راز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے، ایمانی لذت عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، اور آخری سانس تک ہمیں ایمان پر ثابت قدمی کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔